السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہید سیالوی آپ سے مخاطب ہوں پاکستان سے. راحت اندوری صاحب کے وفات کی خبر سن کے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ وہ بھارت کے لیے نہیں صرف بلکہ مجھ جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی نوجوانوں کے لیے بھی سورس آف انسپائریشن یا سورس آف موٹیویشن تھے. جس طریقے سے وقت کے فرعون کو للکارتے تھے، جس طریقے سے بھلے ہی کوئی وزیر اعظم ہو مودی کی صورت میں، اس کو بتانا کہ تم دہشت گرد ہو، اسے بتانا کہ تم نے گجرات میں کیا کیا، آسام میں کیا کیا، جوناگڑھ میں کیا کیا، حیدرآباد دکن کی مکہ مسجد کے ساتھ کیا کیا، تم نے بابری مسجد کے ساتھ ماضی میں کیا کیا، یہ ساری چیزیں اوپنلی سٹیجوں پہ بتانا، یہ کام راحت اندوری کر سکتا ہے. اور ان کے بعد اگر کوئی کر سکتا ہے، عمران پرتاپ گڑھی کر سکتا ہے. اور پھر اگر کوئی سیاست کے میدان میں کر سکتا ہے تو وہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اکبر اویسی صاحب کر سکتے ہیں. تو پیپل لائک دیم آر دا ریئل سورس آف موٹیویشن فار پاکستانیز ایز ویل. اور ان کا جو مزاح کا ایک انداز تھا، اس میں بھی جس طریقے سے تنقیدی جائزہ لیا کرتے تھے وہ بڑا زبردست تھا. اور اس کا ایک واقعہ چلیں آپ کے سامنے رکھتا چلتا ہوں کہ ایک جگہ محو گفتگو تھے عوام سے، تو باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ سرکار چور ہے، یعنی حکومت جو ہے وہ چور ہے. تو انہیں اٹھا کے پولیس والے لے گئے. انہوں نے کہا آپ نے حکومت کے خلاف بات کی. کہتے کہ وہ کیسے؟ کہتے آپ نے بولا سرکار چور ہے. تو کہتے ہیں ہاں میں نے کہا، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان کی سرکار چور ہے یا ہندوستان کی سرکار چور ہے یا افغانستان کی سرکار چور ہے. تو پولیس والے غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں کی سرکار چور ہے. تو جب یہ مجمع میں بات سنایا کرتے تو عموماً مجمع لوٹ لیا کرتے. اور ان کا انداز بیاں ہمیشہ سے منفرد رہا، ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سینہ سپر رہے باطل قوتوں کے سامنے اور جابر و ظالم قوتوں کے سامنے. ایک نظم لکھی ہے انہوں نے جو کہ اکثر میں سنتا بھی ہوں اور اس کے کچھ الفاظ کو تبدیل کر کے پاکستان میں بھی سنا دیتا ہوں. وہ کچھ یوں ہے کہ بلکہ امریکن ایمبیسی میں ایک پروگرام تھا، جب میں تقریر بڑی سخت کر رہا تھا تو امریکن ایمبیسیڈر کی جو ٹیم تھی وہ کافی ناراض ہوئی. تو اس وقت میں نے یہ شعر پڑھ کے انہیں سنائے تھے. اور وہ اشعار کچھ یوں تھے کہ اگر ناراض ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. اور پھر جب ان کی توجہ میری طرف ہوئی تو پھر میں نے راحت اندوری صاحب کا یہ شعر سنایا. جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی امریکہ تباہ دے گا، تباہ کر دے گا، آگ لگا دیں گے، یا آپ لوگوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ آگے تقسیم کر دیں گے، یا آپ کو بہت منہ کی کھانی پڑے گی جب آپ لوگ ان کو کوئی الٹی سیدھی بات کریں گے، کیونکہ ان کی غلامی میں ہی عافیت ہے. تو میں نے تب راحت اندوری صاحب کو کوٹ کیا اور کہا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. پھر خیر میں نے تو یہ 2 شعر پڑھے، لیکن وہاں پر جو نظم ہے وہ چلیں پوری سناتا جاتا ہوں جو اشعار مجھے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور پھر حکام بالا کے لیے جب they used to threat him، تو بڑا زبردست بات کہتے تھے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ شعر صرف ہندوستان نہیں، پاکستان کے بھی حکام بالا پہ پورا اترتا ہے، اور دنیا کے ہر ملک کے حکام بالا پہ میں سمجھتا ہوں پورا اترتا ہے. اور آخری شعر تھا بڑا زبردست جس کو ہم تبدیل کر کے ہندوستان کی جگہ پاکستان لگا کے ادھر سنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا خون بھی شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. یعنی کہ they wanted to tell مودی کہ بھئی 1857 کی جنگ آزادی میں علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے ہزاروں لوگوں نے شہادتیں دیں، ان لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں. 1920 میں جب آپ کے گاندھی صاحب غداری کر گئے تھے تحریک خلافت سے، تو اس وقت بھی ہمارے ہی بڑے جو مسلمان تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہی اٹھے تھے انگریزوں سے نجات کے لیے. انہوں نے ہی اپنا کردار ادا کیا تھا. آپ تو اینڈ پہ آگے کوئٹ انڈیا موومنٹ چلا گئے تھے،
پیچھے جو ساری قربانیاں شہادتیں تھیں، کالے پانی میں جا کے سزائیں بھگتنا اور درختوں سے لٹکے جانا اور توپوں سے علماء کو باندھ کے ان کے پڑخچے اڑا دینا، یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا. لہٰذا یہ شعر میں سمجھتا ہوں 100% درست ہے ان کے کانٹیکسٹ میں، ہندوستانی مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں، کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. لہٰذا جو ظلم اور بربریت کی ایک داستان بھارت میں رقم کی جا رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کو اب ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، اخوت اس کو کہتے ہیں. چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغواں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پیار. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.